بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و اکرام، میں ہوں فرینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فرینہ اسپیکس۔ محترم ناظرین و اکرام، سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تاریخ پاکستان۔ تاریخ پاکستان ایک طویل اور لمبی داستان ہے جس میں لاکھوں شہداء اور اسیروں کی لازوال قربانیاں شامل ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ماضی میں، یہ جاننے کے لیے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے داخل ہوا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم، انہوں نے 92 ہجری میں سندھ پر حملہ کیا۔ جب راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کا بحری جہاز لوٹ لیا تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کی طرف سے لشکر کشی ہوئی اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان پہنچ گئے۔ ان کے پاس 12,000 سے زائد کا لشکر تھا، لیکن جب وہ ملتان پہنچے تو ان کا یہ لشکر 1,00,000 ہو چکا تھا۔ اس طرح سے سب سے پہلے بر صغیر میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ ہندوستان کے جو ساحلی علاقے تھے وہاں تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا، لیکن اسلام کی جو باقاعدہ حکومت قائم ہوئی وہ سندھ میں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے آتے رہے اور دعوت دین اسلام دیتے رہے۔ بر صغیر کے اوپری حصے میں یعنی اتر پردیش میں اسلام کی حکومت کا جھنڈا شہاب الدین غوری نے گاڑا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے تقریباً 17 حملے کیے، لیکن اسلام کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ 1191 صدی میں بر صغیر کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا۔ بر صغیر میں راجہ مہاراجہ بہت سارے تھے، صرف 2 کی حکومت قائم ہوئی، ایک جلال الدین اکبر اور ایک اورنگزیب عالمگیر۔ 1190 میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی جنگ ہوئی، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی۔ 1191 میں شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے جنگ کے لیے پھر نکلے اور اس بار پرتھوی راج کو خود پر غرور تھا۔ اس نے شہاب الدین غوری کو للکارا اور واپس جانے کو کہا، جس پر شہاب الدین غوری نے اپنا لشکر ہٹا لیا کہ وہ پرتھوی راج کو نظر تک آنا بند ہو گیا، اور پھر صبح سویرے شہاب الدین نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت پرتھوی راج کا لشکر اپنی پوجا پاٹ میں مصروف تھا، تو انہوں نے حملہ کیا جس میں پرتھوی راج قتل ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ شہاب الدین غوری نے اپنا پایہ تخت لاہور کو بنایا، دہلی میں اپنے غلام التمش کو بٹھایا اور ملتان میں ناصر الدین کو بٹھایا۔ شہاب الدین غوری افغانستان جاتے ہوئے چکوال کے ایک مقام پر شہید ہو گئے۔ ناظرین و اکرام، ہم اپنے اگلے حصے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ شہاب الدین کی شہادت کے بعد بر صغیر میں اگلی حکومت کس کی بنی۔ انتظار کریے گا ہمارے اگلے پارٹ کا۔ اللہ حافظ۔